لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يسر الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل عزت احترام معزز علماء اعظام بزرگوں، سچی اور پکی بات یہ ہے کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. ہر ایک کے دل میں ایک ہی خواہش ہے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج کے اس الفتن دور میں ہر چیز پہ انسان اختلاف کرتا ہے. ایک ہی چیز ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس کا نام ہے. ذرا تصور میں لائیے انسان کے آنے کی ترتیب جو ہے جانے کی ترتیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پکڑ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعے پر ہو جاؤ. سوچنے کی بات ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر موت لکھی ہوئی ہے تو زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نے مقدر میں موت ابھی نہیں لکھی تو زندگی خود اس کی حفاظت کرے. اور کہتے ہیں دنیا کے بزدلوں سے کہہ دیا جائے اگر میدان کارزار میں موت ہوتی تو خالد بن ولید کو میدان کارزار میں موت ہوتی، بستر میں ہوتا. میں کن کن چیزوں پہ آپ کو آگاہ کروں گا. ابھی 6 دن پہلے سرونجا میں گیا تھا. جوان بیچارے آئے جا کرتے تھے، بالکل ہو گئے. 2 بجے دن میں انتقال کیا، 10 بجے دن میں جنازہ کا وقت ہونا تھا، 12 بجے گھر والے انتقال کر. ایک ہی وقت میں میاں بیوی کی جنازہ سرونجا. 3 دن پہلے کی بات ہے. ہمارے جو مستقیم صاحب ہیں ان کے سالہ انتقال کیے. جنازے کی نماز 4 بجے ہوئی اور جو بیچارے دوڑ دوڑ کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے 11 بجے رات کو انتقال کر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا کبیر ہو، ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت. کیسے کیسے لوگ زمین سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بازوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی بار موت آ گئی، قبروں میں پڑے. آنکھ لگتی تھی دنیا بنانے کے لیے، آنکھ کھلتی تھی دنیا بنانے کے لیے، سینکڑوں دنوں کا کام منٹوں میں سوچ لیا کرتے تھے. موت نے ڈیرا ڈالا
سے بڑا تیز وہ سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو زیادہ کر دے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سنگ والی بکری کو اگر ماری ہوگی تو اللہ قیامت میں اسے بھی سنگ دیں گے اور اس سے بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں لوگوں تم میں سب سے زیادہ کلاس کون ہے، سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا کلاس تو وہ ہے، غریب تو وہ ہے جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں سب سے بڑا کلاس آدمی ہے نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکات لے کے آئے گا، لیکن کسی کی پٹائی کی ہوگی، کسی کو گالی بکا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، ہر ایک حق میں آئیں گے اور اپنے حقوق لیں گے، جب کچھ نہ بچے گا اس کی بدلے سے سب۔ آج میرے بزرگوں ایک مجذور ایک دکاندار کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، ان کا نام ہے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گراہک آتا سامان لے کے چلا جاتا، گراہک آتا سامان لے کے چلا جاتا۔ تو فرید الدین صاحب پوچھتے ہیں بھائی کیا لے رہے ہیں؟ کہتے بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے یار کچھ لینا ہے تو تھوڑا چل یہاں سے، لیکن کھڑے گراہک آیا سامان لے کے چلا گیا۔ یہ غصہ میں پوچھتے یار کچھ لینا ہے تو چل یہاں سے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح پوچھے اور اس کو کہا کہ یہ کام کریے گا تب غصہ اٹھے۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مجذوب کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم کیسے مرو گے۔ کہا جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا، تمہاری موت ذرا اس میں یعنی تمہارا دماغ اس ڈبہ میں لگا ہے، اس ڈبہ میں لگا ہے، اس ڈبہ میں ایسے۔ کہتے نہیں جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا۔ وہ مزدور کہنے لگا دیکھ اللہ والا کیسے مرتا ہے، اور اسی کے سامنے زمین پہ گرتا ہے، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا انتقال ہو گیا۔ اتنا درد اس کو محسوس ہوا کہ بابا فرید ساری دکان کے سامان کو لوگوں نے تقسیم کر دیا اور اپنے زمانے کو آج موت کو ہم سب سے پیچھے سمجھ رہے ہیں، جبکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بازار میں گھومنے والوں تجھے کیا معلوم ہے، تجھے کیا پتا ہے، جس کپڑے کو تم الٹ پلٹ کرتے ہو شاید وہی تمہارا کفن میں کام آنے والا ہے۔ اور محمد پورے گاؤں ہے، وہاں ایک صاحب اس کا نام ہے محمد معین، انتقال کر گئے۔ تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا کفن لانے گیا بھیج، وہاں سے کفن لے کے آیا، جب غسل دیا جانے لگا تو بڑا کہتا ہے مولا غسل وغیرہ نے بولا تو دھڑام سے وہیں پہ گرا۔ جبکہ ہر ایک آدمی معین کے جنازے کی نماز میں آیا ہے، لیکن نہیں۔ ابھی آپ سنے ہوں گے حیدرآباد سے
50 لوگ عمرہ پہ گئے. عمرہ کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روضہ اقدس میں جانے کے لیے سبھی لوگ چلے. اتنی خوشی ہوگی، سرکار مدینہ سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، سلام و سلام وہاں پڑھنی ہے، لیکن قدرت نے اس وقت اس کو موت مقدم ملنا لکھا ہے. آپ غور کیجئے، ہوتا ہے سارے لوگ ایک گھر سے 18 آدمی، چھوٹے سے بڑے سبھی بنا کریں. یہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، کسی کی لاش پھولوں سے سجی رہتی ہے، کسی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہتی ہے. چلنے والا سنبھل کر چل، موت تو ہر موت پہ کھڑی ہے. بزرگوں، جس موت کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہمیشہ. آج قبرستان جانے کے بعد بھی ہم دنیا میں اتنا پھنسے، وہاں بھی دنیا کی بات ہوتی، دن کی بات وہاں بھی نہیں ہو پاتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا روتے ہچکیانے لگے. لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگے، قبر پہلی منزل ہے انسان کے لیے، اگر اس سے انسان بچ گیا تو اور منزل آسان ہے. ہم لوگ عبادت کو کچھ نہیں سمجھتے. حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے موت کے وقت فرمانے لگے، بیٹا اس کونا میں گناہ نہ کرنا، یہ تو گناہ کہیں بھی کرنا ناجائز ہے، لیکن بیٹا احتیاط برتنا، یہ زمین بہت متبرک ہے. اور انہوں نے 24,000 مرتبہ سکون میں قرآن کریم کو پڑھا. اندازہ لگے 24,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا. استغفر رحمۃ اللہ علیہ ہر دن 500 رکعت نفلی نماز 500 رکعت پڑھا کرتے. اس مرتبہ ایک شخص 40,000 دینار اللہ کے راہ میں صدقہ کیا. سمون رحمۃ اللہ علیہ کا میں آنسو آ جاتا ہے، کہتے مالک تو جانتا ہے جسم کا علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. مالک میں چاہ کے بھی صدقہ نہیں کر سکتا، یا اللہ جان ہے. اور انہوں نے اس دن 40,000 رکعتیں پڑھ دے رکھے. نماز ختم ہوتی پھر شروع کر دی، نماز ختم ہوتی پھر شروع کر دی. آج جمعہ ہے، لوگ کیا کہے گا جمعہ میں بھی نہیں آیا، اس لیے پہنچ جاتا ہے. لوگ اندازہ لگائیے قبر میں آپ کو کیا، کون کون سی چیزوں کی آپ کو سوال ہو گیا. اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایک زمانہ آنے والا ہے، دوست دشمن بن جائے گا، بیوی ناشنا ہو جائے گی، اپنا بیگانہ ہو جائے گا، کوئی کسی کی ذرہ برابر پوچھنے والا نہ ہوگا. اور اس وقت یہی نماز، روزہ، حج، زکات آپ کے لیے یہ ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں موت کے وقت اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں موت دے. میرے بزرگوں، اس موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. بہادر دادا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زمین کی لکڑی کھینچ رہے تھے. ان کا دوست ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہے پوچھا، بہادر کیا کر رہے ہیں؟
تو کہتے ہیں کہ اللہ کو بندہ سے صلح کروانا، ملوار کا کہتے ملوار، کیا ملاپ ہوا نہیں؟ صلح صفائی ہوئی نہیں؟ تو بہرحال کہتا ہے وہ تو مانتا ہے مگر یہ نہیں مانتا، کیا ملوار؟ کل ہو کر کے بادشاہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ آج بحر کبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، پھر ہارون رشید پوچھتے بہرحال آج کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو بندہ سے صلح کروا۔ کہا کل صلح ہوا نہیں؟ اور لوگوں اتنا کانا تھا دانا رحمت اللہ علیہ رونے لگے، کہنے لگے کل وہ مانتا تھا مگر یہ نہیں مانتا، آج یہ قبر والا مانتا ہے مگر وہ نہیں مانتا۔ ابھی موقع ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو لوگوں راضی کر دو، مرنے کے بعد چاہ کے بھی آپ راضی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70,000 سال تک گنہگار روتا رہے گا، اللہ ہم پہ کرم کر دے، جب کرم نہیں ہوگا تو 70 سال پھر وہ بندہ صبر کرے گا، چاہے تم جزا قضا کرو، چاہے تم صبر کرو، اللہ تم سے تمہاری عذاب ختم موقع اللہ نے دیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بتلاتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ رونے لگے تو اللہ ماں کے تھن میں دودھ اتارنے لگتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر رونے لگتا اللہ کی رحمت کرنے لگتی ہے۔ بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے اور تصور میں لائے، تخلیہ میں بیٹھے، محاسبہ کرے، مالک میں نے ثواب کتنا کام کے گناہ کتنا ہے، انشاءاللہ معاملہ حل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ لے کے چلتے ہیں، قبر سے کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ اب خود ہی کہنے لگے آقا نامدار سرور کونین احمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کریمین کی ماں ہے، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ہے۔ یہ قبر رحم کا معاملہ کرنا، قبر سے آواز آنے لگی، حضرت معاذ رضی اللہ ابو ذر غفاری سنتے ہیں، خود ہی القاء ہوتا ہے اور آگے ہے یا ابو ذر میں نہیں جانتی یہ کس کی بیٹی ہے، میں نہیں جانتی یہ کس کی بیوی ہے، میں نہیں جانتی یہ کس کی ماں ہے، امام جیسا ہوگا بتاؤ۔ حسب نسب کی بنیاد پر، وہاں پی ایم سی ایم ڈی ایم کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ امان اگر ہوں گے بردہ بچا ہوگا، امان اگر بن گے میرے بزرگوں اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کے ضرور بس، ورنہ یہ وقت چلا جانے کے بعد پھر گیا وقت کی حالات، ہمارے بزرگوں کے حالات کیسے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ عبدالحق رحمت اللہ علیہ 40 سال تک صرف ستوا کھا کے زندگی کر، کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کھانا چبانے میں 500 مرتبہ اللہ کا نام ہو جائے گا، اس لیے ذکر اذکار کے لیے میں کھانا کو چھوڑ کر کے ستوا کھا کے زندگی کاٹ لیتا ہوں، اللہ کی ذکر کرتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہم لوگ واہی تواہی میں، اس کی برائی اس کی برائی میں، اور جو جتنا برائی لوگوں کو کر دے کب اتنا ذرا سمجھتا ہے۔ اذا مدح الفاس غضب ربی
جب کوئی انسان کسی فاسق کی تعریف کرتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے شرمائیے، کوئی آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ جو حشر کا میدان برپا ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے ہوں گے، نہ بیٹے باپ کا ہوگا، کوئی کسی کے بننے کو تیار نہیں۔ انسان کے اوپر جو یہ سورج صرف سوا نیزے پہ آ جائے گا، انسان کے آنکھ آنکھوں بڑھانے کے بجائے وہ بڑھائے گا، ناک ذریعہ سے بھیجا نکل جائے گا۔ انسان اس نفسی کی حالت میں قرآن کریم کی وضاحت سے پتہ چلتا ہے وہ ایک دن 50,000 برس کے مانند معلوم پڑے گا۔ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ایک دن 50,000 برس کے مانند معلوم پڑے گا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے جو اللہ تعالیٰ کی وہاں کی تجلی ہوگی، اس عرش کے سامنے جب یہ انسان پریشانی کے حالت مبتلا ہوگا تو چھاؤں کو انسان تلاش کرے گا۔ چھاؤں کسے ملے گا؟ جو آدمی دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، تو بہت ڈھال بن کر اس بندے کو بچائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقت کو لگائیں، تب جا کے زندگی بن سکتی ہے۔ ورنہ یہ دنیا تو ہمیشہ انسانوں کے لیے دارت گیری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو جتنا لوگوں کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن یقین مانیے اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا جب زندگی کی ڈور بن جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا ہم کیا کیے۔ اس وقت انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی ما اتخذت رسولا سبیلا۔ اس ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا کاش کہ میں انبیاء کی باتوں کو نہ کیا ہوتا، لیکن وقت میں چلا گیا۔ ایک بزرگ انتقال کر گئے تو اس بزرگ کو دوسرے بزرگ کو مقام میں دینا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے کرم کیا اور میں قبر میں 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ یہ ختم کیا ہوا تم لے لو، اور دنیا میں جو ایک مرتبہ اللہ کا تو لے لو۔ کہا بندہ مرنے والا انسان اگر قبر میں اربوں خربوں مرتبہ قرآن پڑھے گا وہاں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب معاملہ دنیا سے ہے۔ دنیا میں انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں درخت لگائے گا، وہ جٹل میدان ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ موقع ہے ہم سب کے لیے۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کے گناہ جاری ہے۔ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان اتنا بڑا گنہگار ہے، اس کی گناہ سے زمین اور یہ گناہ اٹھتا اٹھتا آسمان جانے لگے، پہلے آسمان ان سے 7 آسمان کر دے، اور اگر وہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عزتی و جلالی ارتفاعی مقامی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش کی بلندی کی قسم، اس بندہ کے تمام گناہوں پہ قلم پھیر دو، یہ مجھے روکنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی موقع ہمارے ساتھ ہے، ہم تمام لوگوں کو مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کون کس وقت کیسے چلا جائے گا کسی کو معلوم ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسجدوں کو آباد کریں، اسی میں ہماری آپ کی پورے کائنات کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔